اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کہ قبر یعنی برزخ کی دنیا، برزخ کی دنیا مطلب کیا ہے؟ آدمی جب گزر جاتا ہے اس کا روح نکل جاتی ہے، جو اس کو دفنا دیتے ہیں زمین میں، وہاں سے لے کے قیامت آنے تک کی دنیا کو برزخ بولتے ہیں۔ ابھی ہم جو زندے ہیں اس کو حیات دنیا بولتے ہیں، زندے حیات دنیا، برزخ کی دنیا اور آخرت قیامت، ان کے اوپر عمل لانا، ان کے اوپر ایمان لانا بھی عمل کا گھر ہے۔ مطلب برزخ کی دنیا میں بھی اعمال کا گھر ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حیات دنیا میں کس نے بوڑی کھدوایا، کس نے مسجد بنایا، کس نے پیڑ ڈالا جس کے لیے جس میں لوگ آتے جاتے آرام کرتے ہیں، اس کو پھل پھلالی کھاتے ہیں، یعنی کس کو اس نے علم سکھایا، جس کے بدولت وہ بندہ علم کے بدولت اس نے دین اسلام کے ارکانوں کو ادا کرنے لگ گیا، کس کو اچھے باتیں کر دیا۔ تو ایسے جو نیک کام کر کے جو چلے جاتا ہے نا، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اس کو بولتے ہیں برزخ کا ثواب۔ مطلب مرنے کے بعد بھی مرنے والی کام آنے والی چیزیں کر کے چلے جانا دنیا سے۔ دنیا میں عمل تو کر ہی لینا، تو اللہ کو راضی کر لینا حیات دنیا زندگی میں، اور نام اعمال کو اپنے دہنے ہاتھ میں آنے لائق کام کر کے چلے جانا، اور جاتے وقت دنیا میں ایسے بھی کام کر کے جانا کہ جو بھلائی ہو دوسرے کو، اور اس کا ثواب برزخ میں بھی ملے، اس کو بولتے ہیں برزخ کا ثواب۔ مطلب جس کا دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ ایسے کام کرنا چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے کام ہو جاتا ہے۔ دنیا کما کے اپنے آل اولیات کو جمع کر خالی ہاتھ چلے جانا نادانی کہلاتی ہے، نادانی ہے، کیونکہ یہ کچھ کا گھر ہے، کچھ کا گھر میں چند دن کا سفر دنیا ہے، سفر کر دے، جیسا کہ بس اسٹینڈ میں آ کے بس کھڑی ہو جاتی ہے اور نکل جاتی ہے، اس طریقے سے دنیا میں آیا، جتنا دن رہا اور نکل گیا۔ نکل جانے کے بعد میں بھی جو ثواب آنے والی کام کر کے جانا، جو برزخ میں بھی ثواب ملتا ہے، اس کو بولتے ہیں برزخ کا ثواب، کہ اعمال کا گھر ہے۔ اور آخرت میں جن اعمال کی وجہ سے عذاب یا ثواب ملتا ہے، وہ اب بھی اس کے اعمال نامے میں جاری ہے، جو ابھی بھائی بتایا، چاہے اس نے کیے ہو یا وہ ان کے کرنے کی وجہ بن گیا ہو، یعنی جس کو علم سکھایا اس نے عمل کر رہا ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کے تیرے لیے بھی ثواب ملے گا۔ اس کا کیسے دے دیا جائے، اور آخر یہ فیصلہ کس طرح ہو، پھر چونکہ بندے کے حقوں کے فیصلے بھی ہونی ضروری ہے، اس لیے بھی قیامت کے دن پر فیصلہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں، تم جتنے بھی کام کیے جاؤ، اس کا نیکی اور اس کا ثواب تمہیں قیامت کا دن ملے گا، کیونکہ سبھی آدمی اکٹھا ہو جائیں گے، تو ایک دوسرے کا حقوق جس نے مارا ہوگا، وہ اس میں فیصلہ ہونے کے لیے ایک دوسرے کا حقوق کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ پھر چونکہ بندے کے حقوں کے فیصلے بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے بھی قیامت کے دن کے فیصلہ رکھا گیا، کیونکہ برزخ کی دنیا میں تمام حقدار موجود نہ ہوں گے۔ دیکھو، تمام حقدار موجود نہ ہوں گے برزخ میں، لیکن آخرت میں میدان حشر میں سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو موت کا وقت الگ الگ ہے، برزخ کی دنیا میں یا آج پہنچا ہے، اور جس نے اس پر ظلم کیا تھا وہ 10 برس بعد وہاں پہنچے گا۔ جیسا دنیا میں آیا اکیلا الگ الگ، اور دنیا سے چلے گیا الگ الگ، اور جو کام کیا، جو کسی کے اوپر جہادتی کیا، کس کو یہ نقصان پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟
جب یہ مرنے کے بعد میں وہ بندہ 10 سال زندگی رہا دنیا میں، پھر اس کے بعد میں مرا، تو پھر وہ بندہ کے بغیر اس کو فیصلہ کیسا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آئے گا بات؟